مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے مال، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ آمین۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور یہ معلوم کیا کہ یہ تو ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا۔ وہ علم والے لوگ نہیں تھے، عام معاشرے میں ان کو تعلیم یافتہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، نہ انہیں تعلیم یافتہ گردانا جاتا تھا، لیکن ان کے ہاتھوں سے جو کام ہو گیا تھا وہ کام ایسا تھا کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ خوبصورت دروازے پر ایک شخص اپاہج تھا جس کو لا کے بٹھایا جاتا تھا، وہاں پہ بھیک مانگتا تھا، اور پطرس نے اور یوحنا نے اس سے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں، لیکن یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اب یہ ایک ایسا صریحاً معجزہ وقوع پذیر ہوا تھا جس کو ان میں سے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا، کیونکہ وہ شخص سال ہر سال سے وہاں پر آ کر بھیک مانگتا تھا اور سب کو پتا تھا کہ یہ اپاہج اور مفلوج آدمی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یوحنا اور پطرس کو پکڑ لیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کو مارا پیٹا، اور ان کو یہ کہہ کر انہوں نے چھوڑا کہ اگر تم اب یسوع کا نام لے کر منادی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ سختی کی جائے گی۔ لیکن جس چیز نے انہیں حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ کہ ان کے پاس یہ قوت، یہ طاقت کہاں سے آئی۔ یہ چیز ان کو تعجب میں لانے کے لیے کافی تھی، یہ چیز ان کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور لکھا ہے 13ویں آیت کا اگلا حصہ جو ہے، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ قوت اس وقت ہماری لائف میں کام کرتی ہے، حکمت اس وقت ہماری لائف میں کام کرتی ہے، پاور اس وقت ہماری لائف سے نکلتی ہے جب ہم یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آمین۔ یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے جس میں ہم نے رہنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم نے بھی 2021 میں کہنا ہے کہ خداوند اسی بھی تاڈے نال ہاں۔ فرق اس وقت پیدا ہوگا۔ ہم نے مثال یہاں پہ سنی، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی، ایک ہاتھ انج ہوئے تو تھلڑا آئے نا، تالی تو نہیں بجے گی۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ جب ہم مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں، پھر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو عام ہمارے محلے میں پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کی باتیں بھی فرق ہیں، ان کے کام بھی فرق ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا کچھ عجیب طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ، خدا کے اس منصوبے میں، اس پلان میں چل رہے ہوتے ہیں جو اس نے بنی نوع آدم کے لیے بنایا ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسیح یسوع کی شراکت میں رہیں، خدا کے بیٹے مسیح یسوع کی شراکت میں زندگی گزاریں۔ پریز دی لارڈ۔ 2021 میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چرچ کے لیے کہ ہم کتنا وقت مسیح کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں۔ ہر ایک بندہ اس چیز سے واقف ہے کہ وہ کتنا ٹائم خداوند کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسی سے ہم اپنی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک شخص جو دن میں صرف 2 نوالے روٹی کھائے اور ہر روز 2 نوالے ہی کھائے، میرا خیال ہے کہ مہینے کے بعد باڈی بلڈر بن جائے گا۔ وہ شخص جلد بیمار ہو جائے گا اور اس حالت میں پہنچ جائے گا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جسم انتہائی کمزوری اور نکاہت کا شکار ہو جائے گا۔ کھانا ہم صبح بھی جب اٹھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناشتہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہی ہو، انڈے بھی کھا لیتے ہیں، دودھ بھی پی لیتے ہیں، پراٹھے بھی کئی لوگ کھا لیتے ہیں، کئی لوگ جوس پیتے ہیں، مطلب ناشتہ تگڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کو بھی پھر ہم نے 2-3 روٹیاں کھانی ہیں جو پنجاب کے لوگ ہیں، پھر رات کو بھی انہوں نے 1-2 روٹی کھانی، اور اس کے دوران بھی ہم پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اسپرچولی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنا فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ۔ اسپرچولی ہم صرف سنڈے دے سنڈے، اتوار دے اتوار، اور اس کے بعد ہم کہیں نظر نہیں آتے۔ گھر میں بھی ہم دعا بڑی آسانی سے مس کر لیتے ہیں، اور خاندانی جو عبادت ہے اس کا کلچر ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے۔ وہ ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے کہ کس طرح اس کو سر انجام دیں۔ تو جو چیز 2021 میں فرق پیدا کر سکتی ہے وہ ہے مسیح کا ساتھ۔ ہم مسیح کے ساتھ ہوں، مسیح ہمارے ساتھ ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو پھر جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ مسیح کے ساتھ رفاقت بنانا بہت ہی ضروری چیز ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے یہ چیز ایک مسیحی ایماندار کی زندگی میں، کہ اس کی رفاقت مسیح کے ساتھ، اور وہ خدا کے ساتھ مسلسل مکالمہ کرتا رہے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اپنی اس
رفاقت کو خدا کے ساتھ گہرا کرتا جائے اور وسیع سے وسیع تر کرتا جائے. آپ قوموں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ ملکوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, خدا آپ کو نہیں روکے گا. جیسے ابھی اسحاق بھائی نے دعائیں کی ہیں, بہت سی اس میں انہوں نے ایشوز کو چھیڑا ہے. ہم ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ خدا سے بات کر سکتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں, اور خدا یہی چاہتا ہے. اور جیسے جیسے ہم خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں, خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. خدا کی حکمت, خدا کی دانائی اور خدا کی برکت, خدا کا مسا ہماری لائف پر آگے ٹھہرتا ہے, اور ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں. آمین. یہ عام لوگ, اگر آپ اعمال کی کتاب میں آپ انہیں پڑھیں تو ان کے سایہ پڑھنے سے لوگ شفا پا رہے ہیں. میرے لیے یہ چیز ہمیشہ ہی حیران کن رہی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے, لیکن بائبل کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, ہم اس کو ضرور مانتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے. لوگ اس شخص کے آگے جو مچھلیاں پکڑتا ہے اپنے بیماروں کو لا کر لٹا دیتے ہیں کہ پترس جب یہاں سے گزرے گا, اس کا سایہ پڑے گا تو پھر ہمارے بیمار ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کیسا معیار ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معیار ہے جہاں پر خدا ہمیں لانا چاہتا ہے, لیکن ہم یہاں تک نہیں پہنچے, ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اس ریس میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. میراتھن ریس ہوندی, کئی لوگ اینے پیچھے رہ جاتے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے ہوندے, وہ کیمرے کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت سلو ہوندے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے کہیں منظر میں, کیونکہ ہماری دعاؤں میں ناگے ہیں. ہمارا خدا کے ساتھ چلنے کا طریقہ کچھ اپنے انداز سے ہے, ہم اپنے طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری اپنی سوچ ہے, ہمارے اپنے خیالات ہیں, ہماری اپنی ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم چلنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے میں خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں بس ٹھیک ہے, جب میرا دل کرے گا میں جاؤں گا, جب میرا دل نہیں کرے گا میں نہیں جاؤں گا. ہم اپنی مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں. سو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں قبول کریں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2021 میں آپ بھی حیران ہو اور دوسرے بھی حیران ہو, تو کیسے حیران ہوں گے؟ مسیح کے ساتھ رہنے سے نہ صرف ہم خود حیران ہوں گے, کیونکہ جو بندہ مسیح کے ساتھ رہتا ہے مسیح اس کو حیران کرتا ہے. ہر روز اس کی لائف میں کوئی نیا کام کرتا ہو, کہتا ہے یار کنج ہو گیا, میں سمجھ نہیں سر آ گیا, ہو سکتا ہے لیکن خدا نے تو منٹا چکا. کوئی ایک بندہ ایسا سامنے آتا ہے جو آپ کی پرابلم سالو کر دیتا ہے. وہ بندہ نہ تو آپ کے کوئی واقف کاروں میں ہوتا ہے, نہ آپ اس کو جانتے ہیں, لیکن خدا ایک مہربان شخص بنا کے اس کو آپ کے سامنے لے آتا ہے. خواہ وہ آپ کے روپے پیسے کی ضرورت ہے, خواہ وہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. اور عجیب و غریب, ابھی چند دن پہلے یہ یونس بھائی ہیں, ان کے گھر میں جو اوپر واش روم ہے وہ لیک ہونا شروع ہو گیا, اور ان کے ہمسائے جو تھے وہ بہت زیادہ ان کو پریشرائز کرنے لگے کہ جی یہ پانی گر رہا ہے, ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے, فلاں. بہت انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا. تو انہوں نے 2-4 مستریوں کو بلایا, کسی نے بتایا جی 15,000, کسی نے 20,000, 25,000. تو سر جی کنے پھر وہ کام ہو گیا؟ لو جی 1200-1300 روپے میں اس کا وہ کام جو 25,000 میں ہونا تھا وہ ہو گیا. مطلب انہیں وہ بھی کرتا جڑا تسی سوچا بھی نہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں, خدا ہمیں متعجب کرتا ہے, خدا ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ کیسے میں یہ کام کر سکتا ہوں تمہاری لائف میں. ہماری زندگی میں بہت سے سوال ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, حقیقی معنوں میں خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو پھر ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ چائے بنانے کے لیے چولہے پہ اس کو رکھیں, جیسے ہی تھوڑی سی چائے گرم ہوئے چولہا بند کر دیں, 10 منٹ پھر چھڑ دو, پھر وہ بعد چولہا بالو, پھر ذرا تھوڑا جہا سیک لگے پھر بند کر دیں. میرے خیال نہ چاہ بن جائے گی. اسی اپنے نال ہی کرن ڈے سالہ سال تو اسی اپنے نال ہی پریکٹس جاری رکھی. تھوڑا جہا سانو سیک لگتا ہے, ہالے لے آئی یار خداوند بڑا مہربان ہے, اگلے دن چھٹی, اس تو اگلے دن چھٹی, اس تو اگلے دن چھٹی. پھر اتوار نو اسی ایک بیوی لاندی, اٹھو کی کرنا جانا نہیں جے, کہندا اچھا میرے گھر کپڑے استری, چلو جی پھر پہنچ گئے. پھر تھوڑا جہا سیک لوایا, کہندا ہالےلویا خداوند بڑا مہربان ہے, پھر پورا ہفتہ غائب. روحانی طور پر کیوں نہیں ہم پڑھ پا رہے؟ کیونکہ ہم آن اینڈ آف ہونے والے لوگ, ہم مستقل سیک کے اوپر نہیں ہیں, مستقل ہم اس انرجی سورس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے جہاں سے قوت آنی ہے. ایک دن ہم ارادہ بناتے ہیں کہ نہیں بھائی اب میں نے ہر روز جانا کرنا ہے, اب میں نے خدا کے ساتھ رفاقت نہیں چھوڑنی, اگلے دن ہی ہو ساڈا ارادہ پتہ نہیں کتنے ہوا ہو جاتا ہے. یہ لوگ یسوع کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے پہچانا. جو لوگ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں, ان کی شناخت ہو جاتی ہے. ان کی شناخت دوسروں سے فرق ہے, ان کی بات چیت, ان کے رویے, ان کی عادتیں, ان کا سوچنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کھانا پینا, ان کا سننا سنانا, ہر ایک چیز ایسی ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مسیح کے ساتھ محبت کرتا ہے اور مسیح کے ساتھ اٹیچ ہے. ہم کب لوگوں کو یہ دکھا پائیں گے کہ ہم بھی مسیح کے لوگ ہیں؟ 2021 یہ چیلنج لے کر میرے سامنے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے. کیا اس سال میں ہم خدا کے ساتھ
اپنا وہ ریلیشن شپ بنا سکیں گے جس میں خدا اپنی قوت ہمارے اندر بھر سکے، جس میں خدا اپنی قوت ہماری زندگی کے اندر ٹرانسفر کر سکے۔ قضات کی کتاب ایک مشہور واقعہ ہے، آپ کو کئی بار میں یہ چیز بیان کر چکا ہوں، لیکن میرے ذہن میں پھر یہ بات آ رہی کہ میں اس کو شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ جدعون کا واقعہ، جدعون کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ مدیانی جو تھے وہ کس طرح اسرائیلیوں پر اس وقت ٹوٹ پڑتے تھے اور سب کچھ لوٹ کے لے جاتے تھے، سب کچھ لوٹ کے لے جاتے تھے، اور اسرائیلی اپنا اناج چھپانے لگے تھے کیونکہ وہ ان کا اناج چھین کے لے جاتے تھے۔ آپ سوچیں کہ سارا سیزن آپ محنت کر کے اپنے کھیتوں پہ کام کریں، جب آپ اپنا سارا اناج تیار کر لیں، بوریوں میں بھر رہے ہوں، تو ایک جتھا ہے اور وہ آپ سے سارا اناج چھین کے لے جائے، کیا بنے گا؟ اسرائیلی بزنس میں ٹوٹلی طور پر ناکام ہو چکے تھے اور وہ خوف سے بھرے ہوئے تھے اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ایسی صورت میں جدعون ایک کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے، اپنی ضرورت کے مطابق کتنا کہ وہ چھپا سکتا تھا۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جب وہ ڈرا ہوا تھا، جب وہ پریشان تھا، جب وہ مصیبت زدہ تھا، جب وہ پریشان حال تھا، جب وہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ یہ تھوڑے سے جو گیہوں کے میں نے دانے چھپائے ہیں یہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اس سوچ میں تھا، اس وقت خدا نے اس سے کلام کیا اپنے فرشتے کے وسیلے سے، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آگے سے اس کا سوال دیکھیں کیا ہے۔ جدعون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکالا ہے؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا جدعون کی حالت ہماری جیسی نہیں ہے؟ ہم بھی کرائسس کے اندر ہیں، پیسوں کی کمی کا شکار ہیں، ضرورتیں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں، طرح طرح کی مشکلیں مصیبتیں ہمارے گھرانوں میں ہیں، لیکن ہم کبھی خدا سے یہ نہیں کہتے کہ خداوند تیرے وہ کام کہاں گئے جن کا ذکر ہم نے بائبل میں پڑھا ہے، جن کا ذکر ہم نے تیرے کلام میں پڑھا ہے، تو ان کاموں کو آج کیوں ہمارے درمیان ظاہر نہیں کر رہا؟ خدا نے اس کو کیا جواب دیا کہ تو جا، اسی زور میں جا، اور تو جا کے بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اور آگے سارا قصہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ خدا نے فقط 300 لوگوں کے ذریعے سے اتنی بڑی مدیانیوں کی فورس کو تہہ تہہ کر کے رکھ دیا، اور نہ صرف جو وہ لوٹ کے لے کے گئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ مدیانیوں کا مال متا وہ لوٹ کر لے آئے، اور مدیانیوں سے ان کا پیچھا بھی چھوٹ گیا۔ ثابت یہاں پہ کیا ہوا؟ خدا نے جدعون کے آگے چیز ثابت کیا کی کہ پتر میں اتھے ہی ہوں، تسی اتھے نہیں۔ خدا وہیں ہے لیکن ہم وہاں نہیں۔ 2021 میں ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم خدا سے کہیں کہ خداوند ہمیں وہاں لے چل جہاں تیری قدرت کام کرتی۔ اگر میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، اگر میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں تو میری مدد کر، تاکہ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں پر میں تیری قدرت کو دیکھ سکوں، جہاں پر میں تیرے ہاتھ کو کام کرتا ہوا دیکھ سکوں۔ اور جدعون نے کویسچن کیا، خدا نے اس کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ ہم بائبل مقدس میں ان واقعات کو پڑھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں واہ بھائی کیسا خدا ہے، لیکن ہم اپنے لیے ایمان نہیں رکھتے کہ خدا میرے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، خدا میرے دور میں میرے ساتھ بھی اسی طرح سے بھلائی سے پیش آ سکتا ہے جیسے ان لوگوں کے ساتھ آیا، کیونکہ وہ کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ مطلب خدا جیسا کل تھا، خدا آج بھی ویسا ہی ہے، اور خدا آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ اس کی قدرت کم نہیں ہوتی، لیکن ہم اس پر ایمان رکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارا ایمان بہت ویک ہے۔ ایمان اس لیے ویک ہے کیونکہ ہم خداوند کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں، ہم اس کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا نے یرمیہ سے کہا جا کمہار کے گھر میں جا، تو کمہار کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اس چھڑی کے ساتھ اس پہیے کو تیز کرتا ہے۔ اب تو الیکٹرک آ گئے ہیں، موٹر نیچے سے چلاؤ تو وہ خود گھومتا ہے۔ ہم نے جس زمانے میں کمہار کو برتن بناتے دیکھا ہے، اس کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی اور اس نے ایک سوراخ بنایا تھا، وہاں سے وہ اس کو تیز کرتا تھا پہیے کو، اور اس کے اوپر وہ گوندی ہوئی مٹی رکھتا تھا اور پھر اس سے وہ اپنے ہاتھوں سے کمال دکھاتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ برتن بنا دیتا تھا، کوئی کجا بنا دیتا تھا، کوئی گلاس بنا دیتا تھا، کوئی مٹکا بنا دیتا تھا، کوئی گھڑا بنا دیتا تھا۔ اسی طرح سے خدا بھی جب ہم اس کے پہیے پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں بنانا شروع کرتا ہے، شیپ اپ کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ مٹی کا لوندا گر جائے نیچے، اس برتن کے تعلق سے لکھا ہے برتن کمہار کے ہاتھ میں بگڑ گیا، مطلب وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ گیا تو اس کی شیپ ہی ٹیڑھی ہو گئی،
کئی بار ہم خدا کے ہاتھ سے پھسلتے ہیں. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. آمین. اس کو پڑھتے ہیں ذرا، رومیو کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے. بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. آمین. ہم نے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دینے ہیں جو زندہ ہے، پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے اسپرچول لائف میں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا خدا کے. یہ نہیں ہو پاتا جی، اور اسی میں سب لوگ ناکام ہیں. آپ کو پتا ہے دعا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے، لیکن یہ دعا ہوتی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو کامیابی سے دعا کر پاتے ہیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ ہزاروں میں سے شاید چند ایک. یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، نہ اس میں کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ اس میں کوئی زور لگتا ہے، نہ اس میں کوئی طاقت لگتی ہے. کمزور آدمی بیڈ پہ بھی بیٹھے بیٹھے دعا کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہو پاتی. مشکل کام. ہم اس جگہ پر نہیں ہیں جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا. پولس کہتا ہے وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں کوئی ابتدائی باتیں بتائے، آ کے ابتدائی چیزوں کی بابت تمہیں تعلیم دے، کیونکہ جو کچھ ہم نے پہلے سنا تھا وہ بھی بھول چکے ہیں. اس ذہن سے محو ہو گیا، کہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں تھا. تو انہوں نے جب ان پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پہچانا کہ یہ تو یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اسی لیے یہ اس قدر قدرت والے کام ان کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں. تو اس سال میں ہم نے بھی یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند تو ہماری زندگی میں بھی ایسے قدرت والے کاموں کو ظاہر کر. آپ کو یاد ہے جب ایلیا اوپر اٹھایا گیا، ایلیا نے اپنی چادر جاتے ہوئے نیچے پھینک دی. الیشا نے اس کو جب اٹھایا، میں نے اس پہ ایک کلام بھی سنایا ہوا ہے، ایلیا کا خدا کہاں ہے. اس نے جب وہ چادر اٹھائی تو اس نے یہاں سے آغاز کیا تھا کہ ایلیا کا خدا کہاں ہے. کیا وہ خدا جو ایلیا کے ساتھ تھا، کیا وہ میرے ساتھ بھی ہے؟ اور اس نے یردن کے اوپر جب اس چادر کو مارا تو وہی کام ہوا جو ایلیا کے ذریعے سے ہوا تھا. یردن کا پانی 2 ٹکڑے ہو گیا. خدا نہیں بدلتا. ہمیں خدا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، خدا سے فضل مانگنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ یہ کام رسولوں سے ہی ہونے تھے. اس کے بعد بہت سے لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ رسولوں کے دور میں معجزات ہوتے تھے، اب معجزات کا دور ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو پھر خدا ناانصاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب تک یہ معجزے نہیں دیکھیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ امت ایسی امت ہے. کیا یسوع مسیح کو منادی کرنے کے لیے، ابدی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے معجزات کی ضرورت تھی، اور آج کی کلیسیا کو معجزات کی ضرورت نہیں؟ کیوں جی سر؟ کیا یہ منطق سمجھ آتی ہے کہ رسول جب منادی کر رہے تھے، ان کے وسیلے سے معجزے ہو رہے تھے، ان کو منادی کرنے کے لیے سپورٹ میں معجزات کی ضرورت تھی؟ ہمیں نہیں ہے. ہمیں ہے. شیطان آج زیادہ کثرت کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا کی قدرت کو بھی اسی کثرت سے کام کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ بڑی رچ اسکول آف تھاٹ ہے. بہت سے لوگ اس کے فالوورز ہیں کہ رسولوں کے بعد معجزات کا دور ختم ہو گیا تھا، اب معجزات کا دور نہیں ہے، بائبل مقدس کمپلیٹ ہو چکی ہے، لہٰذا اب معجزے نہیں ہوں گے. بس اب آپ کلام سنیں اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں. ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے، یہ بھی خدا کی حکمت سے ہی سب کچھ ہوا ہے. ڈائلسس مشینیں آپ کو نظر آتی ہیں، دل کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو کئی آلات نظر آ رہے ہیں. ہر ایک چیز کو کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو خدا نے حکمت دی ہے. یہ حکمت خدا کی طرف سے ہے، انسان اپنی طرف سے تو نہیں لے کے آیا. انسان کو ذہن کس نے دیا جی؟ خدا نے دیا. تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی انوینشنز اس دنیا میں ہو رہی ہیں وہ قدرت ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ صلاحیت ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی تاکہ انسان اس سے چیزوں کو انوینٹ کر سکے، نئی چیزوں کی انوینشن کر سکے. تو خدا نے یہ مائنڈ دیا انسان کو کہ وہ اس سے بہترین چیزیں پروڈیوس کرے. تو میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ جو سائنسدان ہیں، یہ خدا سے ہٹ کے کوئی چیز انوینٹ کر رہے ہیں. ذہن تو ان کو خدا نے دیا. یہاں تو وہ اپنا ذہن نکال کے پھینکیں باہر اور ایک نیا ذہن پلاسٹک کا بنائیں، لیکن پھر بھی وہ انسانی ذہن کی طرح کا ہی ایک نقل کردہ مائنڈ بنائیں گے. جیسے روبوٹ ہے، روبوٹ میں جب آپ انفارمیشن ڈال دیتے ہیں تو وہ وہی کام کرتا ہے. لیکن روبوٹ میں اور انسانی ذہن کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. انسانی ذہن اس قدر زیادہ یادداشتیں اپنے ذہن میں رکھ سکتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں. بلینز کے حساب سے اس کے اندر یادداشتیں سیو رہتی ہیں اور بوقت ضرورت نکل کے سامنے آ جاتی ہیں. ہمارا ذہن سیکنڈز کے اندر اس قدر زیادہ تیزی سے سوچتا ہے کہ ہمیں خیال بھی نہیں، گمان بھی نہیں کہ خدا نے کیا چیز ہمارے اندر فٹ کی. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی آج ڈاکٹروں کا دور ہے، آج خدا کا دور نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. خدا کبھی بھی اپنے آپ کو انسانوں سے پیچھے نہیں جانے دیتا. خدا لیڈ کرتا ہے.
خدا کی پرسنالٹی لیڈ کرنے والی پرسنالٹی ہے. ایسا نہیں کہ جو ڈاکٹر کر سکتے ہیں وہ خدا نہیں کر سکتا. جو کچھ ڈاکٹر کر رہے ہیں وہ خدا کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن خدا ڈاکٹروں سے اوپر ہے. آمین. یہی کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کبھی لوگوں کی لیڈرشپ میں نہیں چلتا، لوگ خدا کی لیڈرشپ میں چلتے ہیں. جو کچھ خدا ہر روز کرتا ہے اس کائنات کے اندر، سارے انسان مل کے وہ بھی نہیں کر سکتے. جو خدا ہر روز زمین کو ایک چکر لگوا کے سورج کے سامنے لاتا ہے، رات دن ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اپنے آپ خاموشی سے ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. رات ہو جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، دن چڑھتا ہے، اٹھ جائے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جو چل رہا ہے. نظام شمسی جو ہے، زمین ایک سیارے کی طرح گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد. یہ سورج ہے اور یہ زمین گھوم رہی ہے. جب وہ ادھر آتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جو بیک پہ چلا جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی. یہ ایک نظام ہے جس کو خدا نے کہہ کے چھوڑ دیا اور وہ فضا میں اپنا کام کر رہا ہے. اور اتنی بھاری زمین اپنے آپ ہی اڑ رہی ہے ہوا کے اندر. یہ کتنی عجیب چیز ہے، یہ خدا کی حکمت ہے. لیکن اس حکمت میں سے انسان کو خدا نے تھوڑا سا حصہ دیا ہے جس کا وہ شاید 5% بھی استعمال نہیں کر پاتا. ہم اپنے ذہن کو ساری زندگی میں 5% بھی یوز نہیں کر پاتے. جیسے کوئی USB آپ دیکھتے ہیں عامر صاحب، 32 GB کی USB، اس کے اندر آپ 2 GB ڈیٹا ڈال دیں تو 30 GB تو خالی ہے، اور 30 GB کے اس خالی ڈیٹے کو ہم نے خالی چھوڑا ہوا، ہم نے صرف 2 GB کے گیت بھر لیے اس میں. اسی طرح سے ہم جس ذہن کے مالک ہیں، جو کیپیسٹی خدا نے ہمیں دی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اسے یوز نہیں کر پائے. انہوں نے ان کو پہچان لیا. انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ہاللیلویہ. اگر میں اور آپ یسوع کے ساتھ ہیں تو فرق تبھی لوگوں کو نظر آئے گا. اگر ہم یسوع کے ساتھ نہیں ہیں، اگر ہم سنڈے کے سنڈے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہونا. سنڈے کے سنڈے سے کچھ نہیں ہونا. ہمیں ہر روز خداوند کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے اور خداوند سے کہنا خداوند مجھے اپنے مسا سے بھر، خداوند مجھے اپنے زور سے بھر. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور ہم دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اے خداوند ہم بھی تیرے ان کاموں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو تو اپنے لوگوں کے لیے کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ تو نہیں رکتا. تو کام کرتا رہتا ہے، تو کام کرتا رہتا ہے اور تو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو متلاشی ہیں، جو فروتن دل لے کر تیرے حضور آتے ہیں، جو عاجز بن کر تیرے حضور آتے ہیں، جو تیری طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں کہ خداوند میری اس کمزوری میں میری مدد کر. جو ہیلپ لیس لوگ ہیں، جو تجھ سے فریاد کرتے ہیں، جو تجھ سے التجا کرتے ہیں، جو تجھ سے منت کرتے ہیں، خداوند تو ان کی سن لیتا ہے، تو ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور جہاں تیرے لوگ دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں خداوند تو ان کو بلیس کرتا ہے. ہماری زندگی کے اندر تو ایک بیداری کو لے کر ہم اس سوچ کے ساتھ تیرے حضور آئیں کہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے. ہم اس سوچ کے ساتھ تیرے حضور آئیں کہ جس خدا کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کے پاس ہماری ہر ایک مشکل کا حل موجود ہے. ہاللیلویہ. خداوند تیری برکت کو مانگتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے میں اپنے عزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ تیرا قدرت والا ہاتھ ان کی زندگی کے اندر کام کرے. ہر ایک بگڑے کاج کو تو اپنے یسوع نام کے وسیلے سے سنوار دے اور خداوند اپنی قدرت کو ان کی زندگی میں ریلیز کر. ملک پاکستان کے اندر خداوند تو اپنے قدرت والے کاموں کو ظاہر کر. تمام خداوند پاکستان کی کلیسیا میں خداوند تیرے جلالی کام ظاہر ہوں. خادموں کے خداوند وسیلے سے تیرے قدرت والے کام ظاہر ہوں. ایماندار لوگ جب مل کر دعا کریں تو خداوند معجزات وقوع پذیر ہوں. اور خداوند تیرا ہاتھ بڑھے تیرے لوگوں پر، تیرا ہاتھ جنبش کرے اور بیمار یسوع کے نام سے شفا پائے. ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری زندگی کو اپنے ساتھ جوڑ لے، ہمیں مضبوط اور مستحکم کر، تاکہ خداوند خدا ہم رہے ہوئے معلوم نہ ہوں، بلکہ خداوند ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ زمین پر بھی ہم تیرے جلال کا برتن بنے رہیں اور خداوند اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہیں کہ جلد ہمارا یسوع ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ زمین پر ہم کچھ دنوں کے لیے ہیں، ہمارا قیام یہاں پر عارضی ہے، اور ہمیں یہ چیز بتا، ہمیں یہ چیز سکھا کہ ہم اپنے دنوں کو گن سکیں. ہم ہر دن کو اسی طرح سے جئیں جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے اور ہم نے یہاں سے جانا ہے. خداوند آج جتنی برکت تو نے ہمیں دی ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک تیرے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ میں چلے اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرے. دل کی گہرائیوں سے خداوند تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ تو ہر روز ہمیں اسی طرح سے جمع ہونے کا فضل دینا تاکہ تیرے حضور جھکیں، تیرے حضور دعائیں کریں، تیرے حضور مناجاتیں کریں، درخواستیں رکھیں تیرے حضور، اور خداوند تجھ سے برکت پائیں. یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین.